خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے خوشحال نگر کا ایک رخی انسان۔ بظاہر تو یہ بچوں کی کہانی لگتی ہے، رنگین تصویریں ہیں اس میں، لیکن اصل میں یہ جدید معاشرہ، صارفیت یعنی کنزیومرزم اور وہ آزادی جیسے بڑے گہرے سوالات اٹھاتی ہے۔ اور یہ متاثر ہے ہربرٹ مارکیوز نامی ایک اہم مفکر کے خیالات سے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس سادہ سی کہانی میں جو پیچیدہ پیغام چھپا ہے نا، اس کی تہہ تک پہنچیں۔ جی بالکل، اور اس ماخوذ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک لڑکے علی کی کہانی استعمال کرتا ہے۔ وہ خوشحال نگر نامی ایک شہر میں رہتا ہے جو بظاہر بڑا کامل، خوشحال اور ٹیکنالوجی میں آگے ہے۔ تو اس کہانی کے ذریعے نا یہ مارکیوز جیسے مفکرین کے وہ کافی مشکل تصورات کو آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ مارکیوز کی تنقید کو کہانی بنا دیتا ہے کہ کیسے یہ جو ترقی یافتہ صنعتی معاشرے ہیں نا، جو ہمیں اتنی سہولتیں، اتنے انتخاب دیتے ہیں، وہ اصل میں غیر محسوس طریقوں سے ہماری سوچ کو محدود کر سکتے ہیں، ہماری آزادی کم کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک خاص طرح کا ایک رخی انسان بنا سکتے ہیں۔ تو آج ہم خاص طور پر یہی دیکھیں گے کہ کہانی ان مرکزی خیالات کو کیسے سامنے لاتی ہے، جیسے جھوٹی ضروریات کیا ہیں، یک رخی سوچ کیسے بنتی ہے، اور ہاں، ٹیکنالوجی کا اس میں کیا کردار ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے چلتے ہیں خوشحال نگر۔ کہانی شروع ہوتی ہے تو لگتا ہے جیسے کوئی جنت ہے، ہر طرف چمک دمک، صفائی، نئی ٹیکنالوجی، لوگ مسکرا رہے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ خرید رہے ہیں، مطلب سب خوش مطمئن۔ لیکن جو مرکزی کردار ہے علی، اسے ایک پرانی سی کتاب ملتی ہے، دھول بھری، عنوان ایک رخی انسان۔ اور یہ کتاب اسے نا شک میں ڈال دیتی ہے کہ کیا یہ ساری خوشی، یہ کمال سچ ہے یا یہ صرف ایک خوبصورت پنجرہ ہے۔ پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے سمجھدار نامی ایک وہ بولنے والی لومڑی سے، جو اس کتاب کے مصنف کے خیالات کو جانتی ہے، اور پھر علی اور سمجھدار مل کر نکل پڑتے ہیں خوشحال نگر کے راز جاننے۔ تو ان کی اس مہم میں وہ پہلا بڑا تصور کیا ہے جس کا وہ سامنا کرتے ہیں؟ اچھا، جو پہلا بڑا آئیڈیا کہانی سامنے لاتی ہے نا، وہ ہے چمکدار جال، یا آپ اسے چمکدار پنجرہ بھی کہہ سکتی ہیں۔ خوشحال نگر اپنے لوگوں کو بے تحاشا آرام، تفریح اور وہ انتخاب کی ایک لمبی فہرست دیتا ہے۔ آئس کریم کے 50 ذائقے، ہر ہفتے جوتوں کے نئے ڈیزائن، نئی ایپس، گیمز۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ آزادی کی انتہا ہے۔ ہاں بالکل، لگتا تو یہی ہے۔ جی، لیکن جیسا کہ سمجھدار لومڑی مارکیوز کے خیالات کی روشنی میں علی کو سمجھاتی ہے، یہ نظام دراصل جھوٹی خواہشات یا فالس نیڈز پیدا کرتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے۔ کہانی میں انہیں بڑے باسز کہا گیا ہے، یہ اصل میں بڑی کمپنیاں ہیں، مارکیٹنگ کی طاقتیں۔ وہ اشتہاروں سے، میڈیا سے، سماجی دباؤ سے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیتے ہیں کہ خوش رہنے کے لیے انہیں مسلسل نئی چیزیں چاہیے۔ انہیں یقین دلایا جاتا ہے کہ نیا فون لینا، مہنگی گاڑی چلانا، برانڈڈ کپڑے پہننا، یہی اصل خوشی ہے، یہی کامیابی ہے۔ اوہ، یہ تو بالکل آج کل کی طرح لگتا ہے نا۔ سوشل میڈیا دیکھیں تو بس یہی ہے، ہر کوئی اپنی نئی چیزیں دکھا رہا ہے، اپنی پرفیکٹ زندگی، اور انجانے میں دیکھنے والے بھی وہی سب چاہنے لگتے ہیں، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ کہانی میں بھی ایسا ہی کچھ ہے، جیسے وہ علی کا ویڈیو گیم کا معاملہ آ گیا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس جو پرانا گیم ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے، اسے مزہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑے باسز نے ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے کہ نیا اور سب کے پاس ہونا ہی اہم ہے۔ یہ جھوٹی خواہشات اتنی آپ کہیں طاقتور ہو جاتی ہیں کہ وہ ہماری اصلی خواہشات پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ اصلی خواہشات یعنی بنیادی انسانی ضروریات، جیسے کھانا، گھر، صحت، محبت، تعلق، علم، اپنی صلاحیتوں کا اظہار۔ اچھا، تو نظام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چیزیں خریدنے کی آزادی ہی اصل آزادی ہے۔ یہ مارکیز کی تنقید کا مرکزی نقطہ ہے، جسے کہانی بچوں کی زبان میں سمجھا رہی ہے کہ صارف کے انتخاب کو، یعنی کنزیومر چوائس کو، حقیقی انسانی آزادی، ہیومن فریڈم کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، گڈ مڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ اصلی اور جھوٹی خواہشات میں فرق کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ کہانی اس فرق کو مزید واضح کرتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک ضروری ہے، دوسری غیر ضروری، بلکہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، گہرے۔ جی ہاں، کہانی اس فرق پر کافی زور دیتی ہے۔
سمجھدار لومڑی علی کو بتاتی ہے کہ سچی خواہشات وہ ہیں جو ہماری بقا کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری اصل انسانی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، جیسے صاف ہوا، پانی، اچھی خوراک، محفوظ گھر، تعلیم، اچھے رشتے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے موقع۔ دوسری طرف جھوٹی خواہشات وہ ہیں جو نظام ہم پر باہر سے ڈالتا ہے تاکہ ہم اس نظام کے کلپ پرزے بنے رہیں، جیسے ہر سال فون بدلنا، فیشن کے پیچھے بھاگنا یا وہ چیزیں جمع کرنا جو سماجی حیثیت کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ خطرہ صرف پیسہ ضائع کرنا یا چیزیں جمع کرنا نہیں ہے، اصل خطرہ، جیسا مارکیوز نے کہا اور کہانی دکھاتی ہے، یہ ہے کہ ان جھوٹی خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم ایک قسم کی سطحی وقتی خوشی یا تسکین کے عادی ہو جاتے ہیں، یوفوریا جسے کہتے ہیں، اور یہ تسکین ہمیں اس نظام پر، اس کی خرابیوں پر سوال اٹھانے سے روکتی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا زندگی گزارنے کا کوئی بہتر، زیادہ بامعنی، زیادہ آزاد طریقہ ہو سکتا ہے۔ ہم بس اسی چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، اور اس چکر کو چلانے میں، جیسا آپ نے شروع میں کہا، خوشحال نگر میں ٹیکنالوجی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ شہر میں روبوٹ ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، ڈرون سامان پہنچاتے ہیں، زندگی بہت آسان، خودکار ہے۔ بظاہر تو یہ نعمت ہے، پھر کہانی اسے دو دھاری تلوار کیوں کہتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے جو کہانی اٹھاتی ہے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی بلا شبہ زندگی آسان بناتی ہے، محنت کم کرتی ہے، فائدے پہنچاتی ہے۔ خوشحال نگر میں یہ سب دکھایا گیا ہے۔ لیکن مارکیوز کے تجزیے کو فالو کرتے ہوئے کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ یہی ٹیکنالوجی کنٹرول کا اور یکسانیت یعنی یونیفارمٹی کا ایک طاقتور ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بڑے باس ہی طے کرتے ہیں کہ کون سی ٹیکنالوجی بنے گی، اس کا مقصد کیا ہوگا، وہ کیسے استعمال ہوگی۔ ظاہر ہے وہ اسی ٹیکنالوجی کو ترجیح دیں گے جو ان کا منافع اور کنٹرول بڑھائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی زندگی کو اس طرح ہموار، سٹریم لائنڈ اور معیاری سٹینڈرڈائز کر دیتی ہے کہ ہر وہ چیز جو اس معیار سے ہٹ کر ہو وہ عجیب لگنے لگتی ہے، غیر مؤثر یا شاید غلط بھی۔ اس کی کوئی مثال ہے کہانی میں؟ یہ ہموار کرنے والی بات کیسے کام کیسے کرتی ہے؟ ہاں، جیسے کہانی میں اشارہ ہے کہ شہر کے سب گھروں میں سمارٹ سسٹم ہے، وہ لوگوں کی عادتیں نوٹ کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کا پہلے سے اندازہ لگا کر چیزیں دے دیتے ہیں۔ بظاہر تو بہت آرام دہ ہے، لیکن یہ لوگوں کو ایک خاص طرز زندگی کا عادی بنا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہے، خود کھانا پکانا چاہے بجائے مشین کے، یا پیدل چلنا چاہے بجائے خودکار گاڑی کے، تو اسے مشکل ہوتی ہے، اور شاید سسٹم اسے عجیب رویہ سمجھ کر نوٹ بھی کر لے۔ اسی طرح تفریح کے لیے بھی کچھ خاص منظور شدہ آپشنز ہی زیادہ دکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ نظام کے اندر زندگی کو اتنا آرام دہ اور منطقی بنا دیتی ہے کہ اس نظام کے دائرے سے باہر سوچنا، متبادل امکانات پر غور کرنا یا اس پر تنقید کرنا وہ خود بخود مشکل لگتا ہے، غیر ضروری لگتا ہے، ناپسندیدہ لگتا ہے۔ اس طرح ٹیکنالوجی یک رخی سوچ کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور یہ ہمیں سیدھا یک رخی سوچ یعنی ون ڈائمینشنل تھاٹ کے تصور پر لے آتا ہے، جو کتاب کا عنوان بھی ہے۔ کہانی میں جب علی وہ لومڑی سے ملنے اور کتاب پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں سے شہر سے باہر کی زندگی کی بات کرتا ہے یا شہر کے نظام پر کچھ سوال کرتا ہے، تو اس کے دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے پاگل یا عجیب کہتے ہیں۔ یہ رد عمل بہت اہم لگتا ہے۔ بالکل، یہ مارکیوز کی پوری سوچ کا مرکزی نقطہ ہے، جسے کہانی نے اس چھوٹے سے واقعے میں بڑی خوبصورتی سے دکھایا ہے۔ یک رخی سوچ کا مطلب ہے کہ معاشرہ یا نظام سوچنے کا صرف ایک ہی پہلو یا ڈائمینشن قابل قبول سمجھتا ہے اور اسی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ خوشحال نگر میں یہ سوچ پوری طرح قبض، کھپت یعنی کنزمپشن، کارکردگی یعنی ایفیشنسی، ٹیکنالوجی پر انحصار اور نظام کے اندر رہتے ہوئے کامیابی پانے پر مرکوز ہے۔ اور یہ زیادہ آپ کہیں چالاک طریقہ ہے۔ نظام انہیں اپنے اندر ایسے جذب کر لیتا ہے کہ ان کی تنقیدی کاٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر شہر میں آلودگی پر کوئی فکر ظاہر کرے تو بڑے باسز شاید ایکو فرینڈلی چیزوں کی ایک نئی لائن نکال دیں۔ اچھا، جس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، مگر کھپت کا ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے، اور اصل نظام ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔
تو گویا اختلاف رائے کو یا تو ہنسی میں اڑا دیا یا پھر اسے بھی بیچنے کی چیز بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سوچ کی آزادی کسی پولیس یا فون سے نہیں دبائی جا رہی، بلکہ غالب نظریے سے، طرز زندگی سے اور ہر وقت مثبت رہنے کے دباؤ کی زبردست چکا چوند اور موجودگی سے محدود ہو جاتی ہے۔ اوور ویلمنگ پریزنس جسے کہتے ہیں۔ جب ہر طرف سے ایک ہی پیغام آ رہا ہو کہ خوشی خریدنے میں ہے، یہی نظام بہترین ہے، سوال اٹھانا فضول یا منفی ہے، تو لوگ خود ہی مختلف یا تنقیدی سوچنے سے کترانے لگتے ہیں۔ وہ انجانے میں اپنے خیالات کو سینسر کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ نارمل رہیں، معاشرے میں قبول کیے جائیں۔ یہی یکرخی معاشرے کی پہچان ہے۔ آزادی تو ہے، مگر صرف نظام کے دائرے کے اندر انتخاب کرنے کی، نظام سے باہر نکلنے یا اسے بدلنے کی آزادی نہیں۔ یہ تو کافی مایوس کن تصویر ہے۔ اگر نظام اتنا طاقتور ہے اور سوچ کو ایسے محدود کر دیتا ہے تو پھر اس چمکدار پنجرے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ کہانی میں علی اور سمجھدار لومڑی شہر کے باہر کچھ ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو خوشحال نگر کے اثر سے کافی حد تک باہر ہیں۔ وہ لوگ کس چیز کی علامت ہیں؟ کیا ان میں کوئی امید ہے؟ جی ہاں، وہ لوگ کہانی میں تبدیلی کی امید اور صلاحیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مارکیوس کی فکر جسے کہانی یہاں پیش کر رہی ہے، اس کے مطابق اکثر وہی لوگ جو نظام کے فائدوں سے محروم ہوتے ہیں یا جو معاشرے کے حاشیے پر ہوتے ہیں، شہر کے نظام سے باہر، وہی نظام کی خامیوں کو، اس کے جھوٹ کو، اس کی ناانصافیوں کو زیادہ صاف دیکھ پاتے ہیں۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ وہ نظام کی دی ہوئی آسائشوں اور جھوٹی خوشیوں کے نشے میں نہیں ہوتے نا، ان کی آنکھوں پر پٹی نہیں ہوتی۔ وہ خوشحال نگر کے جھوٹ کو پہچانتے ہیں اور وہ سچی خوشی اور اصل آزادی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو نظام انہیں نہیں دیتا۔ کہانی میں یہ کردار شاید کسان، کاریگر یا فنکار ہو سکتے ہیں جو ٹیکنالوجی پر کم انحصار کرتے ہیں، اپنی زندگی پر زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو کیا بس ان لوگوں کا ہونا ہی کافی ہے تبدیلی لانے کے لیے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں۔ متن خود مانتا ہے کہ اصل تبدیلی لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ کردار امید کی علامت تو ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس بڑے باسز جیسی طاقت یا وسائل نہیں ہوتے۔ سمجھدار لومڑی بھی علی کو بتاتی ہے کہ اس پنجرے سے نکلنے اور معاشرے کو بدلنے کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی چاہیے۔ مارکیوز اسے گریٹ ریفیوزل کہتے تھے۔ یہ ایک اجتماعی بیداری اور عمل مانگتا ہے جو آسان نہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ذہن کو آزاد کرنا پڑتا ہے، ہر چیز پر سوال اٹھانا پڑتا ہے، خاص طور پر ان چیزوں پر جنہیں ہم یقینی یا فطری مان لیتے ہیں۔ تو کہانی ایک طرح کی مشروط امید پر ختم ہوتی ہے، کوئی فوری انقلاب نہیں دکھایا جاتا۔ بالکل، کہانی کا اختتام ایک سوال پر ہوتا ہے۔ سمجھدار لومڑی کہتی ہے کہ امید زندہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو اس نظام کے تحت سب سے زیادہ ناخوش یا متاثر ہیں۔ لیکن اس امید کو حقیقت بنانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ لوگ، خاص طور پر علی جیسے نوجوان جو نظام کے اندر ہیں مگر بے چین ہیں، وہ بنیادی سوال پوچھنا شروع کریں۔ کیا ہماری یہ خوشی واقعی سچی ہے؟ کیا ہم واقعی اتنے آزاد ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ کہیں ہم ایک خوبصورت پنجرے کے قیدی تو نہیں؟ یہ سوالات پوچھنے کی ہمت کرنا ہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری گفتگو بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ آئیے اب ان تمام نکات کو سمیٹتے ہیں۔ خوشحال نگر کا ایک رخی انسان کہ ان اقتباسات سے ہمیں کیا بنیادی پیغام ملتا ہے؟ اہم ترین نکات کیا ہیں؟ میرے خیال میں بنیادی پیغام ایک طرح کی وارننگ ہے جو ایک علامتی کہانی کے ذریعے بہت سمجھ میں آنے والی بنا دی گئی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جدید صارف پرست اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے ہوئے معاشرے بظاہر بہت اچھے، آرام دہ اور انتخاب کی آزادی دینے والے لگتے ہیں، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا کیونکہ یہی نظام بڑے غیر محسوس طریقوں سے اول جھوٹی ضروریات پیدا کر کے ہمیں مسلسل خرید و فروخت کے چکر میں الجھا سکتا ہے اور ہماری اصل انسانی ضرورتوں سے توجہ ہٹا سکتا ہے۔ جی۔ دوم، یک رخی سوچ کو فروغ دے سکتا ہے، جہاں مختلف نظریات، تنقیدی سوچ اور مختلف طرز زندگی کو یا تو دبا دیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے یا بے ضرر بنا کر جذب کر لیا جاتا ہے۔ انسانیت پیدا کرنے کے ایک آلے کے طور پر بھی یہ تمام چیزیں مل کر اگر ہم ہوشیار نہ رہیں تو ہماری اصل آزادی،
تنقیدی سوچ کی صلاحیت اور ایک زیادہ بامعنی زندگی گزارنے کے امکانات کو آہستہ آہستہ کم کر سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہانی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات پر، اپنی خوشی کی تعریف پر اور اپنی آزادی کے تصور پر گہری نظر ڈالیں اور سوال کریں۔ اور یہ واقعی قابل ذکر ہے کہ کیسے بچوں کے لیے لکھی گئی یہ کہانی کا فارمیٹ استعمال کیا گیا ہے۔ ہربرٹ مارکیوز جیسے فلسفی کے اتنے پیچیدہ اور سنجیدہ سماجی تنقیدی خیالات کو پیش کرنے کے لیے علی اور سمجھدار لومڑی کا کردار، خوشحال نگر کی وہ رنگین دنیا، یہ سب مل کر ان خیالات کو خشک نظریات کے بجائے ایک زندہ تجربہ بنا دیتے ہیں جو ہر کسی کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تو آخر میں اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ خوشحال نگر کا ایک رکھی ہوئی انسان کا یہ تجزیہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جو سیدھا کہانی کے آخر اور مارکیوز کی فکر سے جڑا ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان گنت انتخاب، سہولیات اور خواہشات سے گھرے ہوتے ہیں، چاہے وہ نیا گیجٹ ہو، سوشل میڈیا کا کوئی ٹرینڈ ہو یا کریئر کا کوئی خاص راستہ، تو ہم کتنی بار رک کر خود سے یہ پوچھتے ہیں، کیا یہ خواہش، یہ ضرورت یا یہ انتخاب واقعی میرا اپنا ہے، یا یہ اس بڑے خوشحال نگر کا پیدا کردہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا چاہنا چاہیے؟ آج کے دور میں اس چمکدار پنجرے سے باہر سوچنا کیسا دکھ سکتا ہے؟ اپنی اصل ضرورتوں کو پہچاننا، متبادل امکانات کو سنجیدگی سے لینا، یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ واقعی غور و فکر کے لیے ایک زبردست نقطہ۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔